اچھا سر، آپ بتا رہے تھے کہ 6 سڑکیں آپ نے ٹارگٹ کی ہیں جہاں پہ نو وائلیشن، اور اگر وائلیشن ہوگی تو نو معافی، وہ کون کون سی سڑکیں ہیں؟ ہم لاہور سے شروع کر رہے ہیں۔ لاہور میں مال روڈ کے 2 سیگمنٹس ہیں، پی ایم جی چوک سے لے کے فورٹریس اسٹیڈیم تک اور فورٹریس اسٹیڈیم سے عبداللہ گل انٹرچینج تک۔ اسی طرح ہماری کینال جو ہے وہ ٹھوکر نیاز بیگ سے مال روڈ تک، ہماری جیل روڈ، ہماری مین بلو وارڈ، یہ ہمارے 6 سیگمنٹس ہیں، اور ان کے اوپر ہم انیشلی جو ہے 100% انفورسمنٹ ریجیم میں جائیں گے، اور 1 ماہ کے بعد پھر جو اس سے لیسن لرن ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو پورے لاہور میں اور پنجاب کے تمام شہری علاقوں میں لے کے جائیں گے۔ جیسے میں نے پہلے بھی شیئر کیا کہ طریقہ کار بدلا ہے، ٹارگٹ نہیں بدلا، ٹارگٹ وہی ہے۔ آپ کا لفظ ٹارگٹ نا مجھے خوف سا محسوس ہو رہا ہے کہ اس ٹارگٹ کو کہیں اس ٹارگٹ پہ نہ لے جائیں کہ بھی مطمع نظر آپ کہہ لیجئے، جو ہمارا مطمع نظر ہے یا جو ہمارا کیونکہ ہم اپنا نتیجہ نکال لیتے اپنی مرضی کا، جو ہمارا آبجیکٹیو ہے، ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم اپنی سڑکوں پہ سفر کو محفوظ بھی بنائیں اور آرام دہ بھی بنائیں، اور وہ انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ اچھا سر، اس میں بھی مجھے بتائیں کہ یہ جو موٹر سائیکل، رکشہ اور کار میں اوور سپیڈ کے جرمانوں کو برقرار رکھا گیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ عوام کے لیے اس کی سنگینی ہے، جان خطرے میں ہے، تو اس میں جو ہم نے یہاں پہ جب یہ ساری کی ساری ہم نے ڈرائیو شروع کی تو اس کا آغاز ہم نے ڈیٹا سینٹر بنانے سے کیا، جس میں تمام ایکسیڈنٹس کا، تمام کنجیشنز کا، تمام جو سڑک پہ پرابلمز پیش آتی ہیں ان کا ڈیٹا ود ایویڈنس ریکارڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس ڈیٹے کے تجزیے سے ہم نے یہ جانچا کہ اصل میں ہمارا چیلنج کیا ہے۔ ایکسیڈنٹس کے ڈیٹا نے ہمیں بتایا کہ 70% ایکسیڈنٹس جو ہیں ان کی وجوہات 3 ہیں: تیز رفتاری، ریش ڈرائیونگ یعنی آپ لین لائن کا خیال نہیں رکھ رہے، مڑتے وقت انڈیکیٹر نہیں دے رہے، بیک ویو مرر آپ نے موٹر بائک پہ لگایا نہیں ہے، اور تیسرا ون وے کی خلاف ورزی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ پورے پنجاب کے اربن ایریاز میں جتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، جان لیوا ایکسیڈنٹس، ان کا 50% لاہور میں ہوتا ہے۔ 50%؟ جی، اور وجہ اس کی ایک تو ظاہر ہے آبادی زیادہ ہے اور باقی چیزیں، دوسرا یہ ہماری سڑکوں کے سٹریچز ایسے ہیں جہاں پہ آپ بے احتیاطی کر سکتے ہیں، ون ویلنگ کی کوشش کر سکتے ہیں، سپیڈ میں موٹر بائک چلا سکتے ہیں یا گاڑی چلا سکتے ہیں۔ سپیڈ لمٹ کو کب ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے آپ کو لاہور کی مختلف سڑکوں کے اوپر، خصوصاً ان ماڈل سڑکوں کے ایک تو اوپر، مال روڈ ہو گئی سر، جی مال روڈ، جیل روڈ، اس کے بعد کینال روڈ آ گئی ہے، اور مال روڈ کے 2 سیکشن ہیں، فیروز پور روڈ، فیروز پور روڈ اور ملتان روڈ۔ ان کے اوپر ان مین، اگرچہ یہ بین الاضلاعی جو سڑکیں ہیں، ان کے اوپر آپ کے بہت سارے تجارتی مراکز ہیں، آپ کی مارکیٹس ہیں، آپ کا سارے کا سارا کام۔ تو جب آپ ری ماڈلنگ کرتے ہیں تو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے فار ایگزامپل کہ آپ کی جو سست رفتار گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلز ہیں، وہ ایکسٹریم لیفٹ، انتہائی بائیں والی لین میں چلیں۔ ان تمام سڑکوں کے اوپر انتہائی بائیں والی جو لین ہے وہ پارکنگ کے طور پہ آکوپائیڈ ہے۔ اب جب تک آپ اس پارکنگ کا کوئی حل نہیں نکالتے تو آپ موٹر سائیکل والے کو یہ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، اب اس پارکنگ لین سے گاڑی جب نکلتی ہے تو وہ ایک اور لین کو روک لیتی ہے، اور جو اس لین میں سفر کرنے والے ہیں ان کو لامحالہ جو ہے فاسٹ لین میں آنا اچھا پڑتا سر، اگر ہم ایکسیڈنٹ کی بات کریں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا یہ ایکسپیریمنٹل یا تجرباتی فیز ہے، اس میں صرف ٹریفک پولیس ریلیٹڈ جو انٹرونشنز ہیں ان کے ذریعے چیزوں کو ٹھیک کریں، اور جب یہ ایک دفعہ ٹھیک ہو جاتی ہیں تو پھر ہم گورنمنٹ کے پاس جائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اگر یہ جیل روڈ پہ ہو سکتا ہے، مین بلو وارڈ پہ ہو سکتا ہے، مال پہ ہو سکتا ہے، کینال پہ ہو سکتا ہے، تو یہ بند روڈ پہ بھی ہو سکتا ہے، پرووائڈڈ کہ بند روڈ پہ ہم یہ انٹرونشنز کریں جو دوسرے محکموں سے متعلق ہیں، جو لاہور پارکنگ کمپنی سے متعلق ہے، جو میونسپل کمیٹی سے متعلق ہے، وہ انٹرونشنز بھی، تاکہ یہ صرف
زبانی کلامی اور بلیم گیم والا نہ ہو، ایک یہ عملی طور پہ کی گئی انٹرونشن۔ آپ نے بات کی ٹریفک ایکسیڈنٹ کی، میں پہلے تو میرے یہ سوال کے 3 حصے ہوں گے۔ میرا پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ ٹریفک حادثات میں جو پیدل چلنے والے افراد ہیں ان کی ہلاکت کے اسباب کیا ہیں؟ موسٹلی یہ وکٹم ہوتے ہیں، لیکن وکٹم یہ اپنی غلطی سے بنتے ہیں۔ مثلاً سڑک عبور کرتے وقت دائیں بائیں نہ دیکھنا، زیبرا کراسنگ کی بجائے کسی اور جگہ سے سڑک عبور کرنا، جہاں پہ اوور ہیڈ برج دیا ہوا ہے اس کے علاوہ کہیں پہ سڑک عبور کرنے کی کوشش کرنا۔ سو میجورٹی آف دا ٹائمز اس کی ریزن یہ جو فٹ پاتھ ہوتے ہیں وقاص صاحب، یہ کن کی ملکیت ہوتے ہیں؟ پیدل چلنے والوں کی کہ؟ درست بات ہے، فٹ پاتھ جو ہے اس پہ جو انکروچمنٹ ہے اس کی وجہ سے بہت سارے، اب تو سرکاری انکروچمنٹ ہو گئی نا، آپ نے سرکاری ریڑیاں لگا دیں، اس کی وجہ سے بسا اوقات لوگ جو ہیں وہ سڑک پہ چلنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ کہیں پہ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، اس سڑک کی جو نوعیت ہے وہ صرف سڑک کی نہیں ہے، وہ ایک بزنس سینٹر کی بھی بن گئی ہے۔ جس طرح آپ اگر اچھرے میں جاتے ہیں لاہور میں، یا آپ گلشن راوی والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، تو وہ سڑک صرف آمد و رفت کے لیے استعمال نہیں ہوتی، وہاں پہ سائڈ پہ ٹھیلے والے اپنا سامان لے کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو بھی روزگار سے محروم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اور دیگر چیزیں ہیں۔ تو اسی لیے پہلے مرحلے میں جو سڑکیں ہم نے سلیکٹ کی ہیں وہ سڑکیں ہیں جہاں پہ یہ والے پرابلمز نہیں ہیں۔ اچھا، میں ایک چیز کی تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں، ایسے اب مجھے شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، یہ جو سگنل فری روڈز آپ کی ہوتی ہیں یہ میرے خیال میں فاسٹ روڈ ہوتی ہیں نا، ان میں رکنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا، لیکن اب ان سگنل فری روڈز کے دونوں طرف آپ کے پارکنگ سٹینڈز بھی ہیں، ریڑی والے بھی کھڑے ہیں، وہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے کسی سے کچھ پوچھنا بھی ہے تو سڑک پہ گاڑی کھڑی کر کے پوچھتے ہیں، یہ بھی ایک ایکسیڈنٹ کی بڑی وجہ ہے۔ دیکھیں، ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، لاہور اور ہمارے باقی بڑے شہر دے آر ایوالونگ سٹیز، ٹھیک ہے جی۔ یہ جس وقت آپ کا ماڈل ٹاؤن بنا ہے اس وقت لاہور میں آپ کے خیال میں کتنی گاڑیاں ہوں گی؟ میرا خیال ہے کوئی 100 نے 200 500 کر لیں، اتنی ہوں گی۔ تو اس وقت جب یہ پوری کی پوری آبادی جو لاہور کی سٹی پلاننگ کے حوالے سے سب سے بہتر آبادیوں میں سے ایک ہے، آپ کو ماڈل ٹاؤن میں کبھی چوک نہیں تھی، ٹریفک چوک نہیں ہوتی، ٹریفک چوک نہیں ہوتی، اس کا ڈیزائن اتنا اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک بال پاک فگر دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ پنجاب میں 1975 آج سے 50 سال پہلے رجسٹرڈ گاڑیوں کی تعداد جو تھی وہ لاکھوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، سینکڑوں میں تھی، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے جی۔ آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو پنجاب میں 2.5 کروڑ کے قریب گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سو ہمارے شہروں کے بہت سارے علاقے، میں نے اندرون شہر کی بات نہیں کی، میں نے سرکلر روڈ کی بات نہیں کی، میں نے آپ کو ایک نسبتاً بہتر ڈیزائن کمیونٹی کی بات کی ہے کہ وہ جس وقت بنی تھی تو وہاں پہ اس وقت لاہور میں چند 100 گاڑیاں تھیں، اب اسی لاہور میں 1 کروڑ کے قریب گاڑی موجود ہے۔ تو ان کی پارکنگ کس طرح ہوگی، وہ روڈ سپیس کو کس طرح یوز کریں گے، اس کے لیے کچھ نئی انٹرونشن کی ضرورت ہے، گورنمنٹ کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے ایگریسولی پارکنگ پلازاز نئے بن رہے ہیں، پارکنگ سپیسز کریٹ کی جا رہی ہیں اور دیگر اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور کچھ ہمیں اس کو ٹریفک ایجوکیشن سے کور کرنا پڑے گا۔ اگر میں اب بھی اصرار کروں کہ میں شہر کے اس علاقے میں جاتا ہوں جہاں پہ پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ہے، لیکن میں گاڑی ایگزیکٹلی وہیں پہ کھڑی کروں گا جہاں پہ بالکل سامنے دکان ہے یا میرے عزیز کا گھر ہے، تو یہ مسائل میں اضافے والی بات